اشتراکیت کے بانی اور مؤسس کارل مارکس کے ایک جلیل القدر امتی ڈاکٹر لال خان کی ایک برقی تقریر ہماری نظر سے گزری، جس میں انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ویڈیو اگرچہ پرانی ہے لیکن اس میں ذکر کیے گئے مغالطے سدا بہار ہیں۔ ان پر ان کے جو جوابات ہیں جو غلط فہمیوں کے، وہ پہلے ان کی آپ رائے ملاحظہ کریں اور پھر اس کے بعد ہم ان کا جواب بتاتے ہیں جو وہ غلط فہمیاں لوگوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں، مختصر ٹکڑے میں آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید وہ اسلام پسند لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن فوراً قلعہ بازی کھاتے ہیں اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں اسلامی بنیاد پرستی آ رہی ہے، یہاں فنڈامنٹلزم آ رہا ہے، یہاں یہ آ رہا ہے۔ جس ملک میں 68-69 ہوا ہو، جس ملک کے محنت کش طبقے نے تاریخ کے میدان میں اتر کر یہ ثابت کیا ہو کہ یہ زمانے بدل سکتا ہے، سماج بدل سکتا ہے، وہاں اسلامی بنیاد پرستی نہیں آ سکتی، اس کو نہیں آنے دے گا محنت کش طبقہ کھاتے ہیں اور فوراً اسلام پسندوں کی مخالفت بھی کر دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ اسلام کے حوالے سے لبرلزم ہو، سرمایہ داریت ہو یا مارکسزم ہو، ان دونوں کا نقطہ نظر ایک ہے۔ ابھی یہ بات ان کی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ ایک بڑے اسلام کے خلاف ایک انقلاب کی وہ باتیں کر رہے تھے، لیکن فوراً ہی ایک تیسری قلعہ بازی کھاتے ہیں۔ اور اس سیاسی خلا میں جو بڑی وجہ ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں، وہ بنیادی طور پر لوگوں کی سیاسی بحثی ہے۔ ایک اور غلط فہمی وہ بڑی عجیب و غریب ہے، میرے لیے ایک سائنسی اکتشاف بھی ہے نیا سا، وہ بھی سنیے۔ جب تک یہ بجلی کی تاریں زیر زمین نہیں ہوتی، بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب یہ سائنس میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی سائنس ہو کہ جس کی وجہ سے بجلی کی تاروں کو زیر زمین کی بجائے بالائے زمین اگر ڈال دیا جائے تو اس کی برقی رفتار کم ہو جاتی ہے یا اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے یا اس کا معیار کم ہو جاتا ہے۔ اس کی انہوں نے وضاحت بھی کوئی نہیں کی کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ان کو زیر زمین ڈالا جائے تو اس کی مقدار، رفتار اور معیار سب کچھ زیادہ ہو جائے گا۔ یہاں سے لے کر ان کو ری ایکسپورٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، جہاں انسان انسانوں کے ساتھ رہ سکے، مل سکے، اکٹھے چل سکے، ایک دوسرے کو دیکھ سکے، پہچان سکے۔ نہ میرے لال، نہ، یہ بڑی آپ کو غلط فہمی ہے۔ یہ ہر روز عوام ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں اور بادشاہ بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور بڑے سے بڑے لوگ بھی ایک دوسرے کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر سلام اور رحمت اور برکت کی دعائیں بھی بھیجتے ہیں۔ اور یہ منظر ہمیں مسلم معاشرے میں ہر دن 5 وقت دیکھنے کو ملتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہر قسم کی مساوات وہاں پر ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ صرف ٹرانسپورٹ میں ہی یا بس میں ہی مساوات جو ہے ممکن ہے، بلکہ وہ مسجد میں ہر روز 5 دفعہ ہوتی رہتی۔ آخر میں ایک مجموعی خوش فہمی جس کو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے، وہ یہ بھی فرماتے ہیں، کوئی گزرے ہوئے ماضی کی آواز نہیں ہے، ہم آج بھی کسی ویرانے میں گمنامی کی آواز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے علم میں نہیں ہے کہ مارکسزم کے جتنے دلدادہ تھے اور جو پروانے تھے وہ سب اپنا بسیرا بدل چکے ہیں اور سب لبرلزم کی گود میں جا بیٹھے ہیں۔ اشتراکیت کے اجڑے چمن کے ٹنڈ منڈ درختوں پر صرف وہی پنچھی، بوڑھے پنچھی باقی بچے ہیں جن کے بال اور پر اب کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔